ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ فرما سادات کرام، علماء عظام، ائمہ فخام، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا یہ پرنور اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، بے شمار برکتیں اور رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ جلیل القدر علماء کرام اور سادات عظام کے بیانات، ان کی نعت و منقبت، بالخصوص عزت مآب، کرم گستر حضرت بابرکت سید محمد سلیم باپو دامت ظلہ العالی قاضی گجرات کا گھنگرج خطاب، عزیز گرامی سید عبدالوسیع سلمہ کی شاندار نعت خوانی، یہ ساری برکتیں آپ اب تک حاصل کر رہے ہیں۔ دو چند منٹ کے لیے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ وقت آپ کے آرام کا ہے، لیکن آپ نے اپنی نیند اور اپنے آرام کو تج کر اس محفل کو بارونق بنا رکھا ہے۔ رب قدیر اپنے حبیب پاک کے طفیل آپ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ اس اجلاس کا تعلق شہدائے کرب و بلا سے ہے۔ اس کی نسبت حضرت سیدنا میرا سید علی شاہ علیہ رحمت و رضوان سے ہے۔ اس کے پوسٹر کی پیشانی کا جھومر تحفظ مسلک اعلی حضرت کانفرنس سے ہے۔ تین نسبتیں اس اجلاس کو حاصل ہیں، یہی اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ 1400 سال ہو گئے اہل بیت اعظام، بالخصوص سیدنا امام عالی مقام کے ذکر جمیل سے زمین کا گوشہ گوشہ اور میرے وجدان کے مطابق آسمان کا کونا کونا گونج رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک
ان کے ذکر کی خوشبو سے لوگ اپنے مشام جان کو معطر کرتے رہیں گے. اور کل تو میدان محشر میں رب کے کرم سے ان کی یہ شان ہوگی کہ جو ان کی قیادت و سیادت کو تسلیم کرے گا وہی جنت میں جانے کا حقدار ہوگا. ہم اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں کہ رب قدیر نے ہمیں صحابہ کرام کی بھی محبت عطا فرمائی، اہل بیت کی عظمت اور عقیدت کا چراغ بھی اس نے ہمارے دلوں میں جلا رکھا ہے. اولیاء کرام سے محبت اور ان کی تعظیم و احترام سے بھی اللہ نے ہمیں حصہ عطا فرمایا ہے. ہم اگر یہ پڑھتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، جہاں صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کا درس ملتا ہے، وہیں پر امام اہل سنت ہمیں یہ بھی سبق دے رہے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. کتنی پیاری تعلیم ہے امام اہل سنت کی، جسے آج پوری دنیا میں علماء حق عام کر رہے ہیں. تھوڑی دیر آپ میری طرف متوجہ رہیں. شہدائے کرب و بلا کے حوالے سے ہم اور آپ کہتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور ابھی آپ نے تقریر میں بھی علماء کرام کی زبان سے، بالخصوص حضرت بابرکت سید سلیم باپو کی زبان سے بھی سنا. یزیدیوں کی طرف سے ظلم تھا، حسینیوں کی طرف سے صبر تھا، مگر یہ صبر کیسا تھا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ تھوڑی دیر میری طرف متوجہ رہیں گے. اسی گفتگو کو میں آپ کے سامنے پیش کر کے چلا جاؤں گا. ہم اور آپ اپنے طور پر صبر کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کچھ کہہ دے تو آپ خاموش رہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے صبر کیا. حضرت علامہ مولانا و بالفضل اولانا مولانا مفتی محمد احمد رضا صاحب شریف الطبع ہیں، بڑے صابر ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے یہ کچھ بولتے نہیں. تو صبر کا معنی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کچھ کہہ دے، آپ کچھ نہ بولیے، تو آپ کے اوپر لیبل لگ جائے گا کہ آپ نے صبر کیا. یہی تو صبر کا معنی لیا جاتا ہے. اگر یہی معنی ہے صبر کا تو مجھے بتائیے کہ امام حسین نے صبر کیسے کیا؟ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی اعتبار سے صبر کیا. اگر صبر کا یہی معنی ہے کہ آپ کو کوئی کچھ کہے آپ مت بولیے، تو میں امام حسین کو تو صابر نہیں مان سکتا. صابر اس وقت ان کو مانتا جبکہ یہ ہوتا کہ ادھر سے یزیدی تلوار چل رہی ہے اور ادھر سے امام حسین کے خیمے میں خاموشی ہے. ادھر سے تیر برسائے جا رہے ہیں، ادھر سے صرف کلمہ طیبہ کا ورد ہو رہا ہے. صبر تو اس وقت کہا جاتا جب یزیدی لشکر سے لوگ تیر برساتے اور حسینی لشکر سے کوئی جواب نہ دیا جاتا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں، ساری تاریخ کو سمیٹ کر ایک طرف رکھیے، صرف امام علی مقام کی سیرت کو پڑھیے تو اس میں یہ آتا ہے کہ جب امام علی مقام میدان کربلا میں جانے لگے تو تسبیح لے کر نہیں گئے، تلوار لے کر گئے. امام حسن بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے عرض کرتے ہیں، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل بیت. آپ وہ زرہ پہنتے ہیں جو جنگ میں پہنی جاتی ہے، ذوالفقار حیدری آپ لٹکاتے ہیں جو جنگ میں لٹکائی جاتی ہے، سر پر وہ ٹوپی پہنتے ہیں جو میدان جنگ میں بہادران اسلام پہنا کرتے ہیں، اور جب میدان جنگ میں جاتے ہیں تو تاریخ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وہاں خطاب فرمایا، اہل بیت کی عظمت بتائی،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے جو فضائل و مناقب بیان کیے ہیں اسے بتائے، لیکن ادھر سے اس کا جواب برائیوں سے دیا گیا، بدزبانیوں سے دیا گیا۔ اب امام علی مقام نے فرمایا میں سمجھتا تھا کہ تم یہی جواب دو گے، آؤ کون آتا ہے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے مقابلے میں جو آیا اس کا نام تمیم ابن قحطبہ ہے، جو عراق اور شام کا بہت بڑا پہلوان تھا۔ جب وہ میدان میں آیا امام علی مقام سے اس نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں یہ تمیم ابن قحطبہ ہوں، میری بہادری کا چرچا پورے ملک عرب میں ہے۔ امام حسین نے بھی اپنی زبان حال سے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ادھر چوڑیاں پہنی گئی ہیں؟ کیا سمجھتے ہو کہ ادھر کسی للو پنجو کا سامنا کرنے کے لیے آئے ہو؟ جس سے تم بات کر رہے ہو اس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون گردش کر رہا ہے۔ اس کے نانا جان امام علی مقام کے نانا جان یہ مختار کائنات ہیں، اس کے باپ نے تنہا خیبر کو فتح کیا تھا، تم کیا سمجھتے ہو یہ کسی مجبور کا بیٹا ہے؟ سنو تم جیسے نہ جانے کتنے بہادروں کے پیتے پانی ہو جاتے ہیں جب فاتح خیبر کے سامنے آتے ہیں۔ تمیم ابن قحطبہ میدان میں آیا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس نے تلوار کا وار کیا، امام علی مقام نے اس کے وار کی حفاظت فرمائی، اور پھر دوبارہ آپ نے جب اس پر حملہ کیا تو پھر ککڑی کی طرح کاٹ کر کے اس کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ایسے بڑے بہادر کو انہوں نے تلوار سے دو ٹکڑے کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، اور آپ کہتے ہو کہ امام حسین نے صبر کیا۔ یہ صبر کا کون سا معنی ہے؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ادھر سے اگر تمیم ابن قحطبہ نے تلوار چلائی تھی اور ادھر سے امام حسین نے اگر کچھ نہ کہا ہوتا تب ہم سمجھتے کہ امام حسین نے صبر کیا ہے، لیکن یہاں صبر کا کون سا معنی ہے؟ امام علی مقام نے تو اس کو پھر ایک ککڑی کی طرح کاٹ کر کے زمین کا ڈھیر بنا دیا۔ اور دوسرا جب پہلوان آیا تاریخ میں جس کو یزید ابتہی کے نام سے جانا جاتا ہے، مست ہاتھی کی طرح میدان میں جب آیا تو اس نے امام علی مقام سے للکارتے ہوئے کہا تم نے مجھ کو تمیم ابن قحطبہ سمجھ رکھا ہے؟ وہ ایک ملک کا پہلوان تھا، میں کوفہ اور بصرہ اور شام و عراق کا وہ پہلوان ہوں کہ ہمالیہ پہاڑ بھی میری ہیبت سے کانپ اٹھتا ہے۔ میں وہ پہلوان ہوں کہ بڑے بڑے بہادر میرے سامنے چٹکیوں میں مسل دیے جاتے ہیں، مگر امام علی مقام نے خاموشی نہیں اختیار فرمائی، آپ نے بھی اس کا جواب اسی طرح سے دیا۔ اور پھر جب میدان میں اترا ہے اور اس نے وار کیا ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام علی مقام نے چند منٹوں میں اس کا بھی کام تمام کر دیا، اور آپ کہتے ہو کہ امام حسین نے صبر کیا۔ یہ صبر تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنا نامی گرامی پہلوان اور تھوڑی دیر میں موت کے آغوش میں سلا دیا جاتا ہے، اور کسی اور نے نہیں سلایا، امام علی مقام نے اپنی تلوار سے سلا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اتنے بڑے بہادر کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ امام حسین نے صبر کیا۔ یہ صبر کا معنی تو نہیں سمجھ میں آتا۔ اور آخری پہلوان جب آتا ہے میدان میں، بدر بن سہیل یمنی، ملک یمن کا بہت ہی مشہور و معروف پہلوان تھا، اور اس کے 4 بیٹے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس کے چاروں بیٹے پہلوانی میں مشہور تھے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو للکارا اور کہتا ہے کہ کیا چاہتے ہو کہ یزید کے سامنے تم لوگ روسیا ہو کر کے جاؤ؟ تنہا حسین میدان میں دہاڑ رہا ہے اور تم لوگ اپنی بہادری کہاں چھپائے ہوئے ہو؟ چلو میدان میں آؤ۔ بدر بن سہیل یمنی بہت ہی مشہور و معروف پہلوان تھا، اور اس نے للکارا اور میدان میں خود ہی کود پڑا اپنے بیٹوں کی بہادری کو پیچھے چھوڑ کر کے، اور آتا ہے اور آنے کے بعد امام علی مقام کو للکارتا ہے۔ مگر کون یہ جانتا تھا، کون یہ جانتا تھا، کس کے خیال میں یہ تھا کہ تنہا حسین سارے یزیدی لشکریوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کافی ہے، اور صبح قیامت تک یہ نعرہ لگتا رہے گا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر بلا کے بعد۔ اتنے بڑے بہادر کو تھوڑی ہی دیر میں موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جب وہ بھی موت کی آغوش میں چلا گیا، مر گیا، اپنے کیفری کردار تک پہنچ گیا، تو یزیدی لشکریوں نے چیخ کر کے کہا کہ دیکھو اگر ایک ایک جاؤ گے میدان میں
تو یہ حسین کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ اجتماعی طور پر حملہ کرو تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ چنانچہ یزیدی لشکریوں نے اس تدبیر پر عمل کیا اور امام عالی مقام پر یک طرفہ اجتماعیت کے ساتھ اکٹھا ہو کر کے تیر اور تلوار برسانا انہوں نے شروع کر دیا۔ امام عالی مقام نے نہ جانے کتنوں کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور آپ کہتے ہیں کہ امام حسین نے صبر کیا۔ صبر کا معنی تو یہ آپ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی کچھ کہے تو آپ خاموش رہیے۔ یہاں کہاں خاموش ہیں؟ بڑے بڑے بہادر مارے جا رہے ہیں، بڑے بڑے پہلوان موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں، اور کسی اور کے ہاتھ سے نہیں بلکہ امام عالی مقام کی تلوار سے، اور آپ کہتے ہیں کہ امام حسین نے صبر کیا۔ میری سمجھ میں تو بات نہیں آتی ہے کہ امام حسین نے صبر کیا۔ کیا معنی ہے صبر کا؟ آپ اپنے طور پر یہ سمجھتے ہو کہ کوئی کچھ کہہ دے اور آپ کچھ نہ بولیں، یہ صبر ہے۔ یہ صبر اگر ہے تو میں سمجھتا ہوں امام عالی مقام نے یہ صبر نہیں کیا ہے۔ امام عالی مقام کے ہاں صبر کا یہ معنی نہیں پایا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اگر ادھر سے کوئی دشمن اہل بیت کا آتا ہے تو ادھر سے عباس علمبردار بھی میدان کارزار میں جا کر کے بہادری کا جوہر دکھاتے ہیں۔ صبر کہاں پایا جا رہا ہے؟ صبر کا معنی کہاں یہاں ہے؟ صبر تو اس وقت ہوتا کہ جب یزیدیوں کی طرف سے ظلم و ستم ہوتے اور ادھر سے تیر اور تلوار چلائی جاتی اور ادھر سے کوئی جواب نہ دیا جاتا، تب صبر ہوتا۔ لیکن یہاں تو مقابلہ آرائی ہو رہی ہے، یہاں تو دونوں طرف سے تلواریں چل رہی ہیں، دونوں طرف سے تیر برسائے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ امام حسین نے صبر کیا۔ اور تاریخ میں 1400 سال سے یہی بتایا جا رہا ہے، ہمارے علماء نے بھی یہی بتایا ہے، ہمارے عوام نے بھی یہی سیکھا ہے، ہماری نسلیں بھی یہی جانتی ہیں، ہمارے شعراء بھی یہی کہتے ہیں، سب یہی بات کہتے ہیں کہ صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے۔ سب یہی بتاتے ہیں کہ امام حسین نے صبر کیا ہے تو انہیں زندگی مل گئی ہے، یزید نے ظلم کیا ہے تو وہ موت کے گھاٹ اتر گیا ہے۔ مگر صبر کا معنی تو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ کوئی کچھ کہے آپ خاموش رہیے تو صبر ہے، لیکن یہاں تو دونوں طرف سے جنگ ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ امام حسین نے صبر کیا۔ کیا معنی ہے صبر کا؟ صبر کہتے کس کو ہیں؟ آپ نے اپنے طور پر جو معنی سمجھ لیا ہے میرے بھائیو، امام عالی مقام نے اس اعتبار سے صبر نہیں کیا ہے۔ یا آپ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی کچھ بول دے اور خاموش رہا جائے یہ صبر ہے، مگر حسینی صبر یہ نہیں ہے۔ حسینی صبر کیا ہے؟ آئیے اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے۔ حسینی صبر کیا ہے؟ آئیے خود ان سے پوچھا جائے، آئیے مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سے پوچھا جائے کہ صبر کیا ہے۔ امام عالی مقام نے کون سا صبر کیا ہے میدان کارزار میں کہ 1400 سال سے ان کو صابر کہا جا رہا ہے؟ اور قرآن کی آیت کریمہ ان اللہ مع الصابرین پڑھ پڑھ کر کے ان کے فضائل و مناقب بیان کیے جا رہے ہیں، وہ کون سا صبر تھا؟ آئیے رسول پاک کی حدیث سے ہم سمجھیں کہ صبر کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کچھ بول دے آپ خاموش رہیں، یہ صبر ہے؟ نہیں، صبر اس کا معنی نہیں ہے۔ امام حسین نے اس معنی کے اعتبار سے صبر نہیں کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا تتمنوا لقاء عدوکم فاذا لقیتموہم فاصبروا۔ اے مسلمانوں، دشمنوں سے کبھی مقابلے کی تمنا نہ کرو، دشمنوں سے کبھی مڈ بھیڑ کی تمنا نہ کرو، یہ خواہش نہ کرو کہ دشمن آئے، یہ تمنا نہ کرو کہ دشمن حملہ کرے تو ہم ابھی جوہر دکھائیں گے، یہ خواہش مت کرو۔ لیکن فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، لیکن جب کہیں مقابلہ ہو جائے، جب کہیں مڈ بھیڑ ہو جائے، جب کہیں حق و باطل کی مارکا آرائی ہو جائے، جب کہیں دشمن تمہارے دین پر اٹیک کرنے لگے، جب تمہارے قانون کا کبھی مذاق اڑانے لگے، جب تمہاری شریعت میں دخل اندازی کرنے لگے، جب اسلامی قانون کا مذاق اڑانے کے لیے کوئی آگے بڑھے اور جب تمہیں للکارے، تو اب تم اپنے گھر میں خاموشی سے مت بیٹھنا۔ فاصبروا، تو ایسے عالم میں حق کا باطل سے جب مقابلہ ہو جائے تو حق کی للکار بن کر کے میدان کارزار میں
ایسے جم جاؤ کہ اگر بیٹا شہید ہو رہا ہے تو ہونے دو، گھر چل رہا ہے چلنے دو، بیٹیاں یتیم ہو رہی ہیں ہونے دو، سب ہو جائے، مگر شریعت مصطفیہ کے ایک نقطے پر حرف نہ آئے۔ اگر تم اس منزل پر کامیاب رہے تو رب قدیر تمہیں صابر کا لقب عطا فرمائے گا، اور ان اللہ مع الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں پر اللہ اتنی رحمت نازل فرمائے گا کہ صبح قیامت تک ان کے ذکر جمیل کو آپ۔ یہ ہے صبر کا معنی، یہ ہے صبر۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ کہے خاموش رہو۔ صبر کا حقیقی معنی یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا میں اگر حکومت دخل اندازی کرے تو میدان میں کھڑے ہو جاؤ۔ صبر یہ ہے کہ اگر تمہارے قانون کا مذاق اڑائے تو حکومتوں سے نہیں، حکومتوں کے اقتدار سے نہیں، کسی طاقتور سے نہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ہمیشہ طاقتوروں نے اپنی طاقت آزمائی کی ہے تو حق کا مقابلہ ہی کرنے کے لیے انہوں نے ایسی حرکت کی ہے۔ نمرود آیا کس کے مقابل میں؟ کسی حکومت والے کے مقابل میں نہیں، ایک حق کے پاکیزہ سیرت کے مقابل میں آیا۔ فرعون اگر آیا تو کسی حکومت سے ٹکرانے نہیں آیا تھا بلکہ حضرت موسیٰ کے مقابل میں آیا تھا۔ ابو جہل اگر آیا تو کسی اقتدار والے کے سامنے نہیں، دنیاوی فوج والے کے سامنے نہیں، اگر آیا تو حق کے مقابل میں آیا۔ ہمیشہ طاقتور حق کو دبانے کے لیے اگر آتا ہے تو اپنی دنیا کی طاقت لے کر کے آتا ہے، مگر نظام قدرت ہے، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ میرے بھائیوں، صبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر حق کی بات آ جائے تو حق پر جمے رہو، ایک انچ قدم پیچھے مت ہٹاؤ۔ امام علی مقام نے میدان کربلا میں صبر کا یہی مظاہرہ کیا۔ لوگ کہتے رہے بیعت کر لو، امام علی مقام نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ ادھر سے آواز آتی رہی 22,000 کا لشکر ہے، ابھی چٹکیوں سے مسل دے گا۔ ادھر سے بھی آواز آتی رہی تو کیا سمجھتا ہے؟ سن لے کان کھول کر کے، مرد حق باطل سے ہرگز کھاؤ کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ یہ ہے صبر، یہ ہے حسینیت، اس کو کہتے ہیں حسینیت۔ یہ ہے صبر کہ اسلام کے مقابلے میں اگر کوئی طاقت آتی ہے تو ہم وہاں اپنے بچوں کو نہیں بچاتے ہیں، اپنی عزت و آبرو نہیں بچاتے ہیں، مصطفیٰ کی دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر کے بھی اب کہتے ہیں جان دے دی ہوئی اسی کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ ہے حسینیت، اس کو کہتے ہیں صبر حسین۔ آج کی تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حسینی کردار اختیار کر کے اور دنیا والوں کو سبق دیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ وہابیت نشر چلا رہی ہے، دیوبندیت تیر چلا رہی ہے، قادیانیت گالیاں دے رہی ہے۔ آج 100 سال ہو گئے امام احمد رضا کو لوگ گالیاں اس بنیاد پر دے رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے رشتے کو کیوں نبی سے مضبوط کر دیا، مگر وہ سب کچھ سن کر کے بھی پیغام یہ دے رہے ہیں ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ حسینیت ہے، صبر حسین یہ ہے۔ حسینی اگر دیکھنا ہے تو اس زمانے میں تاج الشریعہ کو دیکھ لو۔ شریعت کی بات آتی ہے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اگر اس زمانے میں کوئی عبید اللہ ابن زیاد تھا تو آج بھی کوئی عبید اللہ بن کر کے اپنی طاقت و قوت کے نشے میں مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ایک تاج الشریعہ کی ذات ہے حملے کو برداشت کر رہا ہے، مگر شریعت کے اوپر آج آنے کے لیے اپنے ضمیر کا کبھی سودا نہیں کر رہا ہے، اور بباغِ دہل امام حسین کی محبت کا جام پلاتے ہوئے دنیا کو یہ سبق دے رہا ہے کہ سنو، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، پیغام تاج الشریعہ۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
आप अपने तौर पे जो मतलब समझते हैं वो मतलब नहीं है। यहाँ पर कुरान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिन्होंने ये कहा कि हमारा रब खुदा है, जिन्होंने ये कहा हमारा परवरदिगार रब्बे कदीर है, जिन्होंने ये कहा कि हमारा रब खुदावंदे कुद्दूस है, और कहने के बाद सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उसी पर मजबूती से कायम रहे, उसी पे खड़े रहे, उसी पर अपने आप को साबित कदम रखा, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, यही वो लोग हैं कि जिन पर रब्बे कदीर फरिश्तों के जरिए रहमतें नाजिल फरमाता है, और जब उन पर रहमत नाजिल होती है तो वो बगदाद में आराम करते हैं, इराक में जलवा फरमा होते हैं, मगर उनकी रहमत से पूरी दुनिया फैज़याब होती है और लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। यजीद इख्तिदार में था, यजीद हुकूमत में था। आज दुनिया का मिजाज ये है कि जो हुकूमत में होता है उसके पीछे सब चलने की कोशिश करते हैं। अगर आपके इलाके में कोई MP MLA मुंतखब हो जाता है तो उसके दरवाजे पे रोजाना भीड़ लगी रहती है, और जो ही उसका टाइम खत्म हुआ, और टाइम खत्म होने तो की बात तो अलग रही, अगर किसी की हुकूमत होती है तो मैंने ये सुना है, अगर कहीं कोई मंत्री अपने एरिए में जायजे के लिए, सर्वे के लिए गया हुआ है, और अगर गाड़ी के ड्राइवर को पता चल जाए कि इसकी हुकूमत गिर गई, तो मंत्री जी को वहीं एरिए में छोड़ करके अपनी गाड़ी लेकर के चला जाता है। छोड़ो, अब कहां मंत्री रह गए, चलो। इतनी जल्दी उसके दिल से अजमत उसकी निकलती है, ये हम और आप रोजाना देखते हैं। अगर यजीद हुकूमत में होता तो उसका जिक्र होता, अगर यजीद हुकूमत में होता तो उसका चर्चा होता, लेकिन 1400 साल का जमाना गुजर गया है, गली गली में यजीद के साथ पलीद का नारा लगाया जा रहा है, इमाम हुसैन की जिंदगी का नारा लग रहा है। आपको दुनिया के अंदर हुसैनाबाद हजारों मकामात पे मिल जाएंगे, आपको दुनिया के न जाने कितने खित्ते में अलीगंज का नाम मिल जाएगा, मगर कहीं यजीदाबाद आपको देखने में नजर नहीं आएगा। यजीदाबाद कोई अपने इलाके का नाम रखने के लिए तैयार नहीं है। करोड़ों की तादाद में गुलामे हुसैन आज भी पाए जा रहे हैं, मगर गुलामी यजीद बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये हमको सबक दिया जा रहा है कि कल भी हुसैन की हुकूमत थी और आज भी उन्हीं की हुकूमत है, और इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। रब्बे कदीर हमें इमाम आली मकाम का सदका अता फरमाए, उनके इस्तिकामत से हमें सदका अता फरमाए, सब्र हुसैन से हमें सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। ऐ हुसैनियों, आज भी तुम्हारा इम्तिहान है, आज भी ताकत और कुव्वत अपनी इख्तिदार के नशे में तुम्हारे मुस्लिम पर्सनल्ला में दखल अंदाजी की कोशिश कर रही है, मगर शायद उसे यह नहीं मालूम है कि हक से जो टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। न जाने कितनी हुकूमतें आई 1400 साल के दरमियान, जिन्होंने इस्लामी कवानीन को बदलने की कोशिश की, मगर अभी चंद सालों पहले जब हिंदुस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर खातून ने हिंदुस्तान में ये वावैला मचाया था कि इस्लाम के कानून में उसने दखल अंदाजी दी, तो बरेली के शहजादे ने कहा कि यहां से फतवे नहीं बदलते हैं, जरूरत पड़ती है तो हुकूमतें बदल दी जाती हैं। हम ये जानते हैं कि अगर हमारा इस पर यकीन है कि ये इस्लामी कानून ये किसी इंसान का बनाया हुआ कानून नहीं है, ये रब ने कानून अता फरमाया है, तो उसी का फरमान है। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, वो जिसे चाहता है इख्तिदार के तख्त पर बैठाता है, लेकिन जब वक्त आता है तो एक मच्छर के जरिया फिरऔन का और नमरूद का जब इलाज किया जाता है तो जूते उसके सर पे पड़ते हैं और फिर पूरी दुनिया उसका तमाशा। इसलिए किसी को अपने इख्तिदार के नशे में इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि खुदाई कानून को चैलेंज करे। हमसे थोड़ी चैलेंज है ये खुदा से चैलेंज कर रहे हैं। इस्लाम के कानून को बिगाड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं वो हमसे और आपसे मुकाबला आराई नहीं कर रहे हैं, वो हकीकत में खुदा से मुकाबले की कोशिश कर रहे हैं। पुराने जमाने में भी एक था जिसने कहा था अना रब्बकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, मेरी इबादत करो, मेरे सामने सजदा करो। फिरऔन ने यही कहा था, और जो उसे खुदा नहीं मानता, जो उसे परवरदिगार नहीं मानता, उसको दीवार में चुनवा दिया करता था, कीले ठुकवा दिया करता था, जाओ। चुनांचे उसने ऐसी ऐसी हरकतें की कि तारीख जब पढ़िए तो रोकते खड़े हो जाते हैं। मेरे भाइयों,
یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ شیطان ہر زمانے میں اپنا چولا بدل بدل کر کے آیا، چونکہ رب کی بارگاہ سے انک من المنذرین کا اس کو دھمکا مل گیا کہ اگر تو گمراہ کرنا چاہتا تو جا، تجھے یہ مہلت دی جاتی ہے، جس شکل میں تو چاہ جا انسانوں کے درمیان گمراہ کرنے کی کوشش کر، لیکن سن لے جو میرے بندے ہوں گے، جو میرے مخلص بندے ہوں گے، ان پر تیرا قابو کبھی نہیں چل سکتا ہے۔ وہی شیطان کبھی فرعون کی شکل میں آیا، وہی شیطان کبھی نمرود کی شکل میں آیا، وہی شیطان کبھی ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ کی شکل میں آیا، وہی شیطان کبھی یزید کی شکل میں آیا، اور وہی شیطان آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے درمیان آ کر کے اسلامی قانون کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر قرآن کا اعلان ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے مومنو گھبراؤ نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارا رب پر یقین ہے، مصطفیٰ کی محبت تمہارے دلوں میں ہے، تو رب قدیر اگر میدان بدر میں فرشتوں سے مدد کرے گا تو قیامت تک تمہیں اپنی رحمتوں سے مدد کر کے تمہیں عزت و سرخروئی کے منصب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ میرے بھائیوں، اس پرفتن دور میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کی حفاظت رہے تو جو علماء کرام، جو سادات کرام حسینی کردار ادا کر رہے ہیں، حسینی کردار کو اپنے دلوں سے لگائے ہوئے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کیجئے، انشاءاللہ یہاں بھی سرخرو رہیں گے اور وہاں بھی سرخرو رہیں گے۔ جو لوگ دل بدلو ہو جاتے ہیں، ذرا سی دیر میں ادھر سے ادھر ہو گئے، اقتدار دیکھ کر کے ان کی منہ میں پانی آ گیا۔ دنیا کا اقتدار بہت ہی بیکار اور خراب چیز ہے۔ جتنے یزیدی لشکر میں گئے تھے سب نے اللہ و رسول کی رضا کے لیے تھوڑی ادھر ساتھ دیا تھا، سب کا یہ مطمع نظر تھا کہ یزید کے ساتھ رہیں گے، ہو سکتا ہے منسٹری مل جائے، یزید کے ساتھ رہیں گے، ہو سکتا ہے کسی علاقے کا گورنر بنا دیا جاؤں، یزید کے ساتھ رہوں گا تو پراپرٹی مل جائے گی، یزید کے ساتھ رہوں گا تو زمینداری مل جائے گی۔ تو جتنے یزیدی لشکر میں گئے وہ سب دنیا کے لیے گئے، دنیا کے لالچی کتے بن کر کے گئے، اور جو حسین کے خیمے میں آئے وہ اللہ و رسول کی رضا لے کر کے آئے۔ اللہ و رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے امام علی مقام کا دامن تھاما۔ آج بھی الحمدللہ جو حسینی کردار ادا کر رہے ہیں وہ کسی دنیاوی اقتدار کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ اگر ناز کرتے ہیں تو غوث اعظم پر ناز کرتے ہیں، وہ اگر ناز کرتے ہیں تو خواجہ غریب نواز پہ ناز کرتے ہیں، وہ اگر ناز کرتے ہیں تو تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیوں، یہ جلیل القدر علماء کرام جن کا نورانی قافلہ آج آپ کے شہر میں اترا ہوا ہے، یہ حضرات سادات کرام، یہ تو اہل سنت کا نصیبہ ہے کہ رب نے ایسی جگمگ جگمگ صورتیں اور ایسے نورانی قافلے آپ کو عطا کیے ہیں۔ اس ہندوستان ہی میں دیکھ لیجیے، نہ جانے کتنے کلمہ پڑھنے والے گروپ ہیں، مگر کوئی افراد کا شکار ہے، کوئی تفرید کا شکار ہے۔ اگر کوئی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور کوئی اگر صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اسی ہندوستان کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہم محب اہل بیت ہیں، مگر سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری بھی سنت کی پیروی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی بھی لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خطبے میں پورے ہندوستان میں اگر جمعہ کے دن خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اگر اہل بیت صحابہ کرام پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے تو خاص کر اس میں کہا جاتا ہے خصوصاً علی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا و مولانا ابی بکر الصدیق۔ یہ خطبے سے سبق دیا جا رہا ہے کہ اہل بیت کی محبت اگر ایمان کا حصہ ہے تو صحابہ کرام کی عظمت دل میں رکھنا بھی ایمان کی علامت اور ایمان کا حصہ ہے۔ مگر اسی ہندوستان میں ایک طبقہ وہ کہتا ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں، مگر سیدنا صدیق اکبر کو
गाली देता है, उमर फारूक आजम को माअज़ अल्लाह मुर्तद कहता है, हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी करता है। इसी हिंदुस्तान के अंदर वो तबका भी रहता है जो अहले बैत से मोहब्बत का दावा करके सहाबे किराम को काफिर और मुर्तद कहता है, और दूसरी तरफ एक तबका है हमारे लखनऊ में वो जुलूस मदहे सहाबा निकालता है, सहाबा की सराई करने का दावा करता है, मगर अहले बैत से वो नफरत व अदावत सिखाता है जिसको खारजी कहा जाता है। जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा की गुस्ताखी की वो राफसी कहलाए, और जिन्होंने अहले सहाबे किराम की मोहब्बत का दावा करके अहले बैत की शान में गुस्ताखी की वो खारजी कहलाए। ये दोनों तबके इसी हिंदुस्तान में है। और तीसरा तबका तो ऐसा सड़ा हुआ टमाटर है कि वो किसी को नहीं छोड़ता है, वो खुदा की शान में भी गुस्ताखी करता है, अहले बैत की शान में भी गुस्ताखी करता है। इसी हिंदुस्तान में एक काफिर नायक बंबई से ऐलान करता है कि यजीद अमीरुल मोमिनीन है, हुसैन को मैदान करबला में जाने की क्या जरूरत थी, वो क्यों गए। इसी हिंदुस्तान के अंदर वो खारजी भी रहता है जो इमाम आली मकाम को नाहक बताता है। ये तालिब तुम्हें मुबारक हो, तू कहता है हम अहले हदीस हैं, अगर तू अहले हदीस होता तो रसूल पाक की ये हदीस जरूर तुम्हें मालूम होती। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत, हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। जालिम कहता है कि हुसैन नाहक थे, क्या रसूल पाक किसी नाहक को जन्नती जवानों का सरदार बनाएंगे। वो ये नहीं समझता है कि शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, वो हदीस का नाम लेता है मगर हदीस रसूल की मुखालफत करता है। इसी हिंदुस्तान के अंदर एक तबका ऐसा है जो औलिया के यहाँ जाने को शिर्क और बिदअत कहता है, मगर ये इमाम अहमद रजा रब्बे कदीर तेरी कब्र पर रहमत और नूर की हमेशा बारिश फरमाए कि तूने ऐसी तालीम दी है कि जिसकी बदौलत अगर हमारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है तो सहाबा की भी अज़मत हमारे दिल में है, औलिया की भी अज़मत हमारे दिल में है, अइम्मा का भी दामन हमारे हाथों में है, उलमाए किराम के एहतराम का शऊर भी तूने हमें अता किया। इसीलिए आज दुनिया पुकार रही है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पिता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत। ये है मसलके आला हजरत, इसको कहते हैं मसलके आला हजरत। और हुसैनियत ये है कि सर पर हवाए जुल्म चले, सौ जतन के साथ अपनी कुलाह कज है उसी पाकपन के साथ। गालियां देने वाले देते रहे उससे क्या होता है, बुरा कहने वाले कहते रहे उससे क्या होता है, मगर गुस्ताखी रसूल के साथ समझौता ये हुसैनी किरदार नहीं हो सकता। मैं लैला मजनू की कहानी बचपन में सुनता था तो मुझे हंसी आती थी। हजरत की गुस्ताखी में दो चंद मिनट और आपका मैं लेकर के अपनी बात खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं बचपन में सुनता था लैला मजनू की कहानी लोग बयान करते थे तो हंसी आती थी, ऐसी दास्तान और ऐसा अफसाना उसका बयान कर दिया गया था। लेकिन जब मैंने फतावा रज़विया का मुताला किया तो पता चला कि मजनू ये कोई आम आदमी नहीं था, ये तो अल्लाह के रसूल का सच्चा आशिक और आरिफ बिल्लाह वली कामिल था। उसने अपनी हकीकी मोहब्बत को लैला के रूप में छुपा रखा था। चुनांचे उसका वाकया बयान बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से किया है। लैला जिस पर वो आशिक और शैदा था, उसकी एक नौकरानी थी, तो लैला से उसकी नौकरानी ने एक दिन कहा कि ए लैला माफ़ करना, एक बात अर्ज करना चाहती हूँ। लैला की नौकरानी ने जब ये बात कही तो लैला ने कहा क्या बात है बताओ। तो उसने कहा कि तुम कहती हो कि मेरा एक ही मजनू है, लेकिन बाहर तो तेरे बहुत सारे मजनू नजर आते हैं। लैला ने कहा कि ठीक है ये तुम्हारी सोच है, मगर मेरा मजनू हकीकत में एक ही है। लैला ने कहा कि मेरा मजनू सिर्फ एक है और अगर तुम्हें आजमाना है तो चल आजमा ले, हलवा तैयार कर। चुनांचे नौकरानी ने शानदार हलवा तैयार किया और एक तश्तरी में उसको रखा, बेहतरीन किस्म का सजाया, और नौकरानी से लैला ने कहा कि बाहर लेकर के जा और कह दे कि जो मजनू है वो आगे आए, लैला ने उसके लिए हलवा भेजा है। जो ही नौकरानी घर से बाहर गई और कहा कौन है मजनू आगे आए, लैला ने उसके लिए तोहफा भेजा है।
जितने मोहल्ले में लखैरे फटीचर थे सब इकट्ठा हो गए और सब हाथ बढ़ा बढ़ा करके कहने लगे, मैं मजनू हूँ, मुझे हलवा दो। थोड़ा थोड़ा हलवा सबको उसने बांट दिया और सारा हलवा थोड़ी देर में ख़त्म हो गया। नौकरानी घर के अंदर गई और खादिमा ने वो ले जा करके तश्तरी लैला के सामने पटक करके कहा, मैं कहती थी ना कि तेरे बहुत सारे मजनू हैं और तू कहती है मेरा एक ही मजनू है, बाहर देख कितनी भीड़ लगी है हलवा खाने वालों की। लैला ने मुस्कुरा करके कहा होगा, इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो ये पहला पेपर था, फर्स्ट पेपर में ही सब मामला थोड़ी हल हो जाता है, रिजल्ट कई पेपर देने के बाद निकलता है। थोड़ी देर के बाद लैला ने कहा, अच्छा ठीक है, वो तश्तरी लेकर के आ। तश्तरी लेकर के लैला की खादिमा हाजिर हुई और उसने उसमें छुरी शानदार तरीके से रखा, ऊपर से उसको ढक दिया और कहा, अब लेकर के जा और कह दे जो मजनू है आगे आए। लैला ने मजनू के जिस्म के गोश्त का एक टुकड़ा मांगा है। चुनांचे अब वो खादिमा वो तश्तरी लेकर के जो ही बाहर निकली तो ये जितने हलवा खोर अभी मजा ले रहे थे, चाट रहे थे जबान को, वो समझे कि आज बड़ी मेहरबानी हो गई है, बार बार अंदर से तोहफा आ रहा है। चुनांचे बगैर बुलाए हुए सारे हलवा खोर मजनू इकट्ठा हो गए और उन्होंने कहा, मुझे दो मुझे दो। अब जब सब भीड़ इकट्ठा हो गई तो नौकरानी ने कहा, साइलेंट, खड़े हो जाओ, सबको मिलेगा, परेशान मत होना। मिलने की उम्मीद से सब साइलेंट हो गए, एकदम अपनी जगह पे खड़े हो गए। जितने लखैरे अखैरे फटीचर वेल अप टू डेट जेंटलमैन थे सब इकट्ठा हो गए और सबों ने कहा, ठीक है, सब खड़े हो जाते, कोई बुरा मत मानेगा भाई मेरी बात को, जो कुछ कहना होगा हजरत से आकर के कैसे करके चला जाएगा। हजरत हम लोगों के लिए ढाल और सिपर हैं, ये हमारी पुष्ट पनाही करते, अल्लाह इन बुजुर्गों का साया तादेर सलामत रखे। उसने जो ही सबको साइलेंट कर दिया, सब खड़े हो गए। अब उसने अपनी नाजो अदा से जल्दी से हटाया ऊपर से कपड़ा और छुरी हाथ में ली और कहा कि जो मजनू है आगे आए। आगे आए इसलिए कि लैला ने उसके जिस्म के गोश्त का एक टुकड़ा मांगा है। जो ही इतना सुनना था, ये जितने हलवा खोर मजनू थे सब रफू चक्कर हो गए और पूरा मैदान थोड़ी देर में खाली हो गया, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। जितने लोग थे हलवा खोर मजनू ये सब इधर उधर गायब हो गए, पूरा मैदान खाली है। नौकरानी खड़ी होकर के तमाशा देख रही है, या अल्लाह ये क्या माजरा है, इतने सारे मजनू थे और सारे मजनू रफू चक्कर हो गए। थोड़ी देर वो हवास बाफ्ता खड़ी रही, हैरान होकर के देख रही है कोई मजनू जो सामने आए, है कोई मजनू जो आए और लैला की तमन्ना पूरी करे। इतने में क्या देखती है वो नौकरानी की गिरे पड़े लिबास में, फटे पुराने लिबास में गिरता पड़ता हुआ एक आदमी दूर से चलता हुआ आया, कांपते हाँफते हुए, और उसने छुरी हाथ में ली और जल्दी से उसने काटना शुरू कर दिया। लेकिन जो ही काटना शुरू किया उसने कहा, सुन सुन सुन, लैला ने गोश्त का टुकड़ा मांगा है, जाहिर सी बात है उसने किसी एक मखसूस जगह का टुकड़ा मांगा होगा। जाओ लैला से पूछ करके आओ कि जिस्म के किस हिस्से का गोश्त चाहिए, अगर मैं अपनी मर्जी के मुताबिक दे दूंगा तो ये मोहब्बत के खिलाफ होगा। उससे पूछ करके आओ कि जिस्म के किस हिस्से का गोश्त चाहिए। लैला की नौकरानी ने जल्दी से छुरी को छीना और ले जाकर के उसने अपनी खादिम अपने मलिका और लैला के सामने तश्तरी को रख करके कहा, माफ करना सैयदा, माफ करना, मैं ये समझती थी कि तेरे बहुत सारे मजनू हैं, मगर आज समझ में आया कि जितने मजनू थे ये सब हलवा खोर मजनू थे, कोई इसमें सही मजनू नहीं था। और अगर हकीकत में कोई मजनू था तो एक था जो मैदान में आया। हे मेरे भाइयों, आज आप हुसैनी खिचड़ा खोर बनते हैं। जब बात आती है कि नस्बियत का मुकाबला करना है, जब बात आती है सुलह कुल्लियत के दामन में मत जाओ, जब बात आती है इमाम आली मकाम के दुश्मनों से तुम दोस्ती मत करो, जब बात आती है रसूल पाक के गुस्ताखों के यहाँ शादी मत करो, जब बात आती है अहले बैत के दुश्मनों के पीछे नमाज न पढ़ो, तो कहते हो अरे चलो जमाना बदल गया है, अब हमको बदलना चाहिए, वो जमाना नहीं रह गया है। सुनो, ये है खिचड़ा खोर हुसैनी। अगर तुम्हें सच्चा हुसैनी बनना है तो देखो आज भी बरेली शरीफ में वो सच्चा हुसैनी ताजु शरिया हमारे ईमान की हिफाजत करता नजर आ रहा है और हुसैन की मोहब्बत का जाकर जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। उस जमाने में भी या रसूलल्लाह खिचड़ा खोर हुसैनी मत बनो, सच्चे हुसैनी बनो। सच्चा हुसैनी कौन? जिसने अपनी इज्जत को मुस्तफा जाने रहमत की अजमत की हिफाजत पर कुर्बान कर दिया।
सच्चा हुसैनी कौन? जिसने शरीयत के तहफ्फुज के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगा दिया, जो कहता है ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूंगा, जिसका ये पैगाम है वो है हुसैनी। और आज इस जमाने में उस हुसैनियत के अलम बरदार हमारे ताजुल शरिया हैं, का जवाब शरीयत की रोशनी में दे करके हमें हुसैनी किरदार का मुजाहरा दिखाते नजर। रब तआला अपने हबीब के सदक़े में इन बुजुर्गों की हमें मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। जो चिढ़ रहा है उसकी मुकद्दर में चिढ़ना है। किसी ने शेर कहा था, रजा से मिलोगे तो, रजा से जलोगे तो जल जाओगे तुम, और रजा से मिलोगे तो खिल जाओगे। ये सैयद अब्दुल वसी साहब, ये इस शेर के मुकम्मल मिसदाक हैं, मुकम्मल मिसदाक हैं कि रजा से मिलोगे तो खिल जाओगे। और मैं तो उस दरबार का तकरीबन 27-28 साल से कुत्ता और उस गली की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाले हुए हूं, वरना तो मुझ जैसे न जाने कितने ऐसे हैं कि फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। ए रजा तूने मुझे खरीद के अनमोल कर। मेरे भाइयों, इमाम अहमद रजा अली रहमत व रिजवान की मोहब्बत और उनकी अजमत, ये औलियाए किराम की मोहब्बत का जीना है। कोई इमाम अहमद रजा का चाहने वाला न कभी अहले बैत का गुस्ताख हो सकता है, न कभी सहाबा की अजमत पर तनकीद कर सकता है, बल्कि हकीकत तो यह है कि इन बुजुर्गों की अजमत की पासबानी करने वाला ही हकीकत में नाशिरे मसलके आला हज़रत। रब तआला हमें बुजुर्गों के फैजान से माला माल फरमाए। काबिल मुबारकबाद हैं आप हजरात कि इन नूरानी शख्सियतों को आपने इकट्ठा किया। हमारे हजरत सैयद बाबरकत ताजुद्दीन बाबा दामा जिंदुल आली जलवा फरमा है, अलालत के बावजूद वो तशरीफ ले आए। और हमारे हजरत बापू ये बरसते हैं, मगर इनके बरसने का अलग अलग अंदाज होता है। ये किसी पर शोला बनकर बरसते हैं, किसी पे शबनम बन करके बरसते हैं, और मुझ पर तो सराफा अब्र रहमत बन करके बरसते हैं। ये उलमाए किराम, इनका नूरानी काफिला आपके साथ इस वक्त है। इससे आपको समझना चाहिए कि हुसैनियत आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगी। मगर यजीदियत भी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गई है। इन हुसैनियों का इम्तिहान हर जमाने में था तो आज भी है, आज भी है। जो लोग जल्दी से कह देते हैं सारी शरीयत तो जिस पे चाहते हैं फतवा लगा देते हैं, ये मुफ्ती लोगों का क्या एतबार। किसी के फतवा लगाने से कोई इधर उधर नहीं होता है। जो पहले इधर उधर हो जाता है तो मुफ्ती ये बता देता है कि ये इधर से उधर हो गया है। उसका काम किसी को काफिर बनाना नहीं है, बल्कि जो काफिर हो जाता है अपने किरदार व अमल से उसके कुफ्र को बताना, ये उलमाए अहले सुन्नत का काम है। और यही ये कर रहे हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक यही करते रहेंगे। गाली देने वाले गाली देते रहें, उसे क्या फर्क पड़ता है? क्या इमाम आली मकाम को आज लोग बुरा नहीं कहते हैं? अरे गाली देना सिर्फ यही थोड़ी है कि मादर पिदर कहा जाए। जिसने ये कह दिया कि इमाम हुसैन नाहक थे, उसने कितनी बड़ी गाली दी, वो अहले मोहब्बत से पूछिए। कितना जुल्म किया उसने इमाम आली मकाम के किरदार के साथ, उससे पूछिए जो सच्ची मोहब्बत रखता है इमाम हुसैन से। ये कह देना मामूली बात है कि इमाम हुसैन नाहक थे, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये उनकी शान रफ़ी को घटाने की नाकाम कोशिश करने वाले अगर इस दुनिया में मौजूद हैं तो क्या हुसैनी ये बोलेंगे नहीं कि ये खारजी हो गया है, इससे दूर रहो? क्या हुसैनी ये नहीं कहेंगे कि ये अहले बैत का दुश्मन है, इससे दूर रहो? तो उसने अपने किरदार से खुद ही अपना यजीदी होना साबित कर दिया, मगर लोगों की निगाहों में पोशीदा था। तो हमारे सलीम बापू ने ये काम किया कि आपको उनसे आगाह कर दिया कि देखो ये अब तक हुसैनी था लेकिन अब यजीदी बन चुका है, इसलिए इसके जुब्बा और दस्तार के फरेब में मत आना। न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ले पर बड़े चलते हुए हजरत हैं, इनको हम समझते हैं। मेरे भाइयों, इसलिए समझने के लिए नजर चाहिए। अगर आप नहीं समझते हैं तो कुरान ने फरमा दिया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला
تعلمون، اگر نہیں جانتے ہو تو جو اہل علم ہے ان سے پوچھو، بتاؤ تاج الشریعہ جیسا محتاط اس زمانے میں کون ہوگا؟ ہزار لوگ گالیاں دیتے ہیں، مگر کیا تاج الشریعہ نے کسی کی گالی کا جواب گالی سے دیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ مادر پدر کسی کی کیا یا اس کی ذاتیات پر کیچڑ اچھالا؟ نہیں، جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو یہ علماء حق شریعت کی بات قوم تک پہنچانے کے لیے اپنی زبان کھولتے ہیں۔ ان کا قلم اگر چلتا ہے تو شریعت کے تحفظ کے لیے، اگر ان کی زبان کھلتی ہے تو شریعت کی حفاظت کے لیے۔ اس لیے کسی کی ناحق دوستی کا حق مت ادا کیجیے، کسی کی ناحق دوستی کا حق مت ادا کیجیے، یہ ناحق دوستی کام نہیں آئے گی، یہ سارے دوست احباب یہیں رہ جائیں گے، سارا اقتدار یہیں رہ جائے گا، یہ علم، یہ دولت، یہ ہنر، یہ حسن و جمال، یہ ساری پراپرٹی، یہ جائیداد سب یہیں رہ جائے گی، قبر کی تاریک کوٹھری میں کوئی نہیں جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تاریک کوٹھری میں تم اجالا چاہتے ہو تو سنو، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب اللہ کی، لیکن رسول اللہ کی طلعت کب جلوہ فرما ہوگی؟ جب یہاں سے تم اس طرح سے جاؤ گے کہ لحد میں عشق شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، مگر یہ بتاؤ کہ جب چراغ کو تم یہیں گل کر دو گے تو بھلا چیخنے چلانے سے کیا ہوگا؟ جو نور نبوت کو اپنے دل سے نکال دے، جو شیطان لعین کی تعریف کرنے لگے، جو یزیدیوں کے خیمے میں چلا جائے، اس نے اپنی بدقسمتی سے خود ہی اپنا نام جہنمیوں کے رجسٹر میں درج کرا لیا، تو اس میں حسینیوں کا کیا قصور ہے؟ حسینی صرف یہ کرتا ہے کہ ان یزیدیوں کی نشاندہی کر دیتا ہے کہ ان سے دور رہنا۔ یہ تو اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے فرما دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ پہلے چور تلوار لے کر کے آتا تھا، گھر میں گھستا تھا، تالا توڑتا تھا، لیکن اب تو چور جبے میں آتا ہے، اب تو چور ساپے میں آتا ہے، اب تو چور قرآن لے کر کے آتا ہے، اب تو چور اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے آتا ہے، مطلب کہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہوئے آتا ہے، پکڑا جاتا ہے تو کہتا ہے میں بھی اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا ہوں، کیا میں اعلیٰ حضرت کا ماننے والا نہیں ہوں؟ لیکن جو ہی محفل سے الگ ہوا اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دغا بازی کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، بہت بے حیا کھانے غرانے والے، یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی جانے۔ جو یہ کہے ارے اس چکر میں پڑھو سنی وہابی کے چکر میں، سمجھ لو یہ ٹھگ ہے۔ صلح کلیت کا فتنہ اس زمانے کا سب سے عظیم کیا بات ہے، یزیدیت کی دوسری شکل کا نام صلح کلیت ہے۔ حق 22,000 ایک طرف نماز پڑھ رہے تھے، کیا ان کے خیمے میں اذان نہیں ہوتی تھی؟ کیا ان کے خیمے میں نماز نہیں ہوتی تھی؟ یزیدی خیمے میں بھی اذان ہوتی تھی، یزیدی خیمے میں بھی نماز ہوتی تھی، اور حسینی خیمے میں بھی نماز ہوتی تھی۔ اب اگر کوئی کہے ادھر بھی صحیح اور ادھر بھی صحیح تھا تو سمجھ جاؤ گے کہ یہ کدھر کا ہے، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے۔ کوئی جو یہ کہے کہ حسینی خیمے میں بھی حق تھا اور یزیدی خیمے میں بھی حق تھا، دونوں طرف حق تھے، اس میں جھگڑے کی کون سی بات ہے؟ اگر کوئی ایسا ملے گا تو حضرت بابرکت سلیم باپو کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ حسینی خود ہی اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ارے ظالم، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ حسینی خیمے کی اذان ہی حقیقت میں اذان تھی، حسینی خیمے کی نماز ہی حقیقت میں نماز تھی، یزیدی خیمے میں جو نماز ہو رہی تھی وہ دکھاوے کی نماز تھی، وہ نماز اس لیے تھی تاکہ لوگ دھوکے میں آئے ہمارے خیمے میں آ جائیں۔ اسی طریقے سے آج اگر وہابیت کی مسجد سے اذان آ رہی ہے تو مت سمجھنا کہ وہ حقیقت میں اذان ہے۔ مجھے بتاؤ، جس اذان میں اللہ اکبر کہہ کر کے بلایا جائے مگر یہ کہا جائے کہ خدا وہ ہے جو جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، جو خدا کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے، کیا اس کی اذان اذان ہوگی؟ کیا اس کی نماز نماز ہوگی؟ اب اگر یہ علماء کرام کہتے ہیں ان کے خیمے میں مت جانا، ان کی مسجد میں مت جانا، ان کے ہر رشتہ مت کرنا، تو کہتے ہو کہ یہ جھگڑا لگاتے ہیں۔ اگر یہ جھگڑا ہے تو سنو، کتنے سال زندہ رہو گے؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال، اب تو 100 سال سے زیادہ کسی کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ 100 سال تو بہت دور کی بات ہے، 10-20 سال کے بارے میں بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ بائک سے چلے جا رہے ہیں شان سے، اور ادھر سے خبر آ رہی ہے کیا ہوا؟ ارے حضرت ایکسیڈنٹ ہو گیا، ختم ہو گئے۔ کس چیز سے ناز کرتے ہو؟ جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ان کی قبر میں ہے اور نشہ کچھ بھی نہیں۔
جن کی آمد کی صدا سے گونجتے تھے آسماں، گورے بغلی کی جھپٹ میں پہلواں کچھ بھی نہیں، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، یہ تیرا حسن و شباب اے نوجوان کچھ بھی نہیں، سن لے کان کھول کر، اگر تو جیے گا تو 70 سال 80 سال، اس کے بعد میں پھر کیا ہوگا؟ قبر میں جائے گا، جب منکر نکیر آئیں گے تو کہے گا اس جھگڑے میں ہم کو مت ڈالو۔ ہم دنیا میں بھی وہی کہتے ہیں، یہ مولانا لوگوں کو جھگڑا تھا، آپ یہاں بھی چلے آئے یہی پوچھنے کے لیے، من ربو کا ماں دینوں کا ماں تقولو فی ھذا الرجل، اس جھگڑے میں مت پڑیے، ہم کو اتنا گرز ماریں گے کہ دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا، ساری بھیگا مشتی بھول جاؤ گے، اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، غیر سے کام، الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔